بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ عزیز طلباء، میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔ آج ہم اردو کی کتاب سے سبق نمبر 3 کی پڑھائی کریں گے۔ سبق کا نام ہے اخلاق حسنہ اور اس کے مصنف ہیں سید سلمان ندوی۔ پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف کا تعارف جانتے ہیں۔ سید سلمان ندوی 1884 میں پیدا ہوئے اور 1953 میں ان کی وفات ہوئی۔ سید سلمان ندوی ضلع پٹنہ انڈیا کے ایک گاؤں دسنا میں پیدا ہوئے۔ تعلیم دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ سے حاصل کی اور اسی ادارے سے وابستہ ہوئے جڑے، اس سے منسلک ہو گئے، وہاں پہ جاب کی انہوں نے، اور علامہ شبلی نعمانی کے خاص تلازمہ میں شامل ہو گئے۔ تلازمہ کہتے ہیں شاگردوں کو۔ یہ وہ زمانہ ہے جب مولانا شبلی نعمانی اپنی عظیم تصنیف، ہاتھ سے لکھی گئی کتاب کو کہتے ہیں، سیرت النبی ترتیب دے رہے تھے۔ کتاب کس کی تھی؟ تصنیف تھی مولانا شبلی نعمانی کی، اور یہ علامہ سید سلمان ندوی کے استاد تھے۔ وہ 2 جلدیں ہی ترتیب دے پائے تھے کہ ان کا ناگہانی انتقال ہو گیا۔ ناگہانی، اچانک، اللہ کی رضا سے وہ انتقال فرما گئے۔ تو یہ فریضہ سید سلمان ندوی نے اپنے ذمے لے لیا اور باقی ماندہ 4 جلدوں کی بطریق احسن تکمیل کی۔ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ان جلدوں کو مکمل کیا۔ کتابیں جو سی تھیں وہ تو لکھی تھیں سیرت النبی کی مولانا شبلی نعمانی نے، لیکن ان کی تکمیل جو سی تھی سید سلمان ندوی نے کی۔ یہ ان کا شوق تھا۔ سید سلمان ندوی کو علامہ شبلی نعمانی کی طرح تاریخ، بالخصوص یعنی خاص طور پہ تاریخ عالم اسلام اور ادب سے خاص لگاؤ تھا، خاص دلچسپی تھی۔ چنانچہ اس لیے انہوں نے سیرت کہتے ہیں کردار کی پاکیزگی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے ان کی اوپر انہوں نے بہت زیادہ تحقیق کی۔ سوانے کہتے ہیں زندگی کو، اور دین اسلام اور زبان و ادب کے موضوعات پر تحقیقی کام کیا۔ علامہ اقبال اور سر راس مسعود کے ہمراہ ساتھ انہوں نے حکومت افغانستان کی دعوت پر افغانستان گئے اور وہاں کے حالات قلم بند کیے، ہاتھ سے لکھے۔ انہوں نے قیام پاکستان کے بعد کراچی آ گئے۔ جب پاکستان بن گیا تو پھر انہوں نے کراچی میں رہائش پذیر ہو گئے۔ حکومت پاکستان نے ان کی علمی و ادبی خدمات کے اعتراف میں ان کو مانتے ہوئے کہ یہ بہت اچھی ان کی کاوشیں ہیں، نشان سپاس پیش کیا۔ کراچی میں انتقال کیا۔ ان کی آخری آرام گاہ اسلامیہ کالج کراچی کے عقب میں ایک احاطے میں واقع ہے۔ عقب میں پیچھے، کراچی کے پیچھے، اسلامیہ کالج کے پیچھے احاطہ 4 دیواری کو کہتے ہیں، جس میں ان کی قبر موجود ہے۔ سید سلمان ندوی کی تدفین کے وقت جب ان کو دفن کر رہے تھے، شام کے سفیر نے کہا کہ ہم سید سلمان ندوی کو دفن نہیں کر رہے ہیں بلکہ انسائکلوپیڈیا آف اسلام کو دفن کر رہے ہیں۔ اتنا زیادہ ان کے پاس علم تھا۔ سید سلمان ندوی کی تصانیف میں خطبات مدارس، عرب و ہند کے تعلقات، عربوں کی جہاز رانی، سیرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حیات شبلی، نقوش سلیمانی اور رحمت عالم شامل ہیں۔ یہ تصانیف کے نام آپ نے اچھی طرح سے یاد رکھنے ہیں۔ شامل کتاب اقتباس ان کی تصنیف رحمت عالم سے مستعار ہے۔ یہ سبق جو سا ہے اسماء حسنہ، ان کی جو کتاب ہے رحمت عالم، وہاں سے لی گئی ہے، مستعار ادھار لینا کسی چیز کا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ سبق ہے اخلاق حسنہ۔ اخلاق کہتے ہیں عادتوں کو، اور حسنہ اچھی عادات جو سی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کے بارے میں یہ مضمون ہے۔ اس سے پڑھ کے آپ یہ جانیں گے کہ عربوں میں جو رسومات تھیں وہ کیسی تھیں، ٹھیک ہے، اعلان نبوت سے پہلے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے آغاز میں جو مشکلات دیکھیں ان کو جانیں گے۔ سیرت نگاری اور سیرت النبی کے جو چیدہ چیدہ نکات ہیں ان سے روشنی حاصل کریں گے، اور سیرت النبی کو مرتب کرنے میں سید سلمان ندوی نے جو خدمات
پیش کیں وہ کیا تھیں؟ مولانا شبلی نعمانی کی سیرت نبی کو مرتب کرنے میں، اور اس سب کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے دین اسلام سے محبت کریں اور دیکھیں کہ آپ کے جو اصل ہیرو ہیں مسلمانوں کے، وہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا کہ حضور انور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے، یعنی ان کی عادتیں کیسی تھیں۔ کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے، انہی کی عادتیں ہیں۔ غرض آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی قرآن مجید کی عملی تفسیر تھی۔ صرف پڑھائی نہیں کر رہے، ہم ان مشکل الفاظ کے معنی بھی دیکھیں گے اور تشریح کے لحاظ سے بھی اس کو دیکھیں گے کہ تشریح کیسے کرنی ہے، الفاظ کو کھول کے کیسے بیان کرنا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن پاک ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے اخلاق سے بھرا ہوا ہے، اور اس میں اب قرآن میں جو احکام ہیں، قرآن میں جتنی بھی باتیں بیان کی ہیں اس کی عملی تفسیر، مطلب اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں چلتا پھرتا قرآن نظر آئے گا، اور یہ بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ خود قرآن نے اس کی شہادت دی اور کہا، شہادت دی، گواہی دی، کہا ترجمہ: بے شک اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حسن اخلاق کے بہت بڑے رتبے پر ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادتیں جو سی ہیں ان کا مقام بہت بلند ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خاکسار، خاکسار کہتے ہیں مٹی سے بنے ہوئے انسان کو جس میں بہت زیادہ عاجزی ہو، جو غرور اور تکبر سے بہت دور ہو، ملنسار، میل جول رکھنے والے، مہربان، محبت کرنے والے، رحم دل، ہمدرد تھے، چھوٹے بڑے سب سے محبت کرتے، نہایت سخی، فیاض اور داد و دہش والے تھے۔ سخی، فیاض اور داد و دہش تینوں مترادف الفاظ ہیں، ان کا معنی یہ ہے کہ فراخ دل تھے، دل کھول کر خرچ کرتے تھے، سخاوت کرتے تھے، امکان بھر سب کی درخواست پوری کرتے تھے، امکان بھر جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق سب کی حاجت جو سی تھی وہ پوری کرتے تھے۔ تمام عمر کسی کے سوال پر نہیں کہا، سوال پر کسی نے کوئی چیز طلب کی ہے تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس نہیں ہے، اگر آپ کے پاس ہے تو آپ ضرور دیتے تھے، اور اگر نہیں تھی تو آپ اسے اس کا متبادل ضرور مہیا کرتے تھے۔ خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھلاتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی، ان کے پاس ولیمے کا کچھ سامان نہ تھا، ولیمہ شادی کی دعوت جو سی ہوتی ہے اس کے لیے خرچے کا سامان نہیں تھا۔ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور آٹے کی ٹوکری مانگ لاؤ۔ حالانکہ اگرچہ دلچسپ بات یہ ہے، یہاں پہ اس کا یہ معنی آئے گا کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس آٹے کے سوا شام کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ انہوں نے کہا کہ آپ حضرت عائشہ سے لے آئیں۔ فیاضی اور دنیا کے مال سے بے تعلقی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں نقد قسم کی کوئی چیز بھی ہوتی تو جب تک وہ سب خیرات نہ کر دی جاتی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اکثر گھر میں آرام نہ فرماتے۔ ایک بار فدق کے رئیس نے 4 اونٹوں پر غلہ بھیجا۔ فدق ایک علاقہ ہے، خیبر کے قریب بستی کا نام ہے، جو سن 7 ہجری میں بغیر جنگ کے یہودیوں نے صلح کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نذرانہ پیش کیا تھا۔ وہ بہت زرخیز علاقہ ہے اور وہاں پہ بہت زیادہ فصلیں ہوتی ہیں۔ وہاں کا ایک رئیس تھا تو اس نے غلہ وغیرہ جو سا تھا اونٹوں پہ، 4 اونٹوں پہ بھیجا، اور اس کو بھیج کر قرض ادا کیا گیا، پھر بھی بچ گیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جب تک کچھ بھی باقی رہے گا میں گھر میں نہیں جا سکتا۔ رات مسجد میں بسر کی، دوسرے دن جب معلوم ہوا کہ وہ غلہ تقسیم ہو چکا ہے تب گھر میں تشریف لے گئے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے، گھر آئے لوگوں کی بہت خاطرداری کرتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مسلمان، مشرک اور کافر سب ہی مہمان ہوتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی خاطر کرتے، مہمان نوازی کرتے اور خود ہی سب کی خدمت کرتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ مہمان آ جاتے اور گھر میں جو کچھ موجود ہوتا وہ ان کو کھلا پلا دیا جاتا اور پورا گھر فاقہ کرتا۔
راتوں کو اٹھ کر مہمانوں کی دیکھ بھال فرماتے کہ ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ گھر میں رہتے تو گھر کے کام کاج اپنے ہاتھوں سے کرتے، اپنے پھٹے کپڑے آپ سی لیتے، اپنے پھٹے جوتے کو خود گانٹ لیتے، بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھوں سے دھوتے، مجمع میں بیٹھتے تو سب کے برابر ہو کر بیٹھتے۔ مجمع میں، ہجوم میں، کسی محفل میں ہوتے تو اپنے آپ کو برتر نہیں سمجھتے تھے، برابری میں جا کے سب مجمع کے بیٹھتے تھے۔ مسجد نبوی کے بنانے اور خندق کھودنے میں سب مزدوروں کے ساتھ مل کر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کام کیے۔ غریبوں کے ساتھ اب کیا رویہ تھا وہ دیکھتے ہیں۔ غریبوں کے ساتھ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ ایسا ہوتا کہ ان کو اپنی غریبی محسوس نہ ہوتی، ان کی مدد فرماتے اور ان کی دل جوئی کرتے۔ اکثر دعا مانگتے تھے کہ خداوندہ، یعنی اے اللہ تعالیٰ، مجھے مسکین زندہ رکھ۔ مسکین کہتے ہیں حاجت مند شخص کو، ایک ایسا شخص جس کے پاس اپنے اہل و عیال کی کفایت کے لیے مکمل سامان موجود نہ ہو۔ مسکین اٹھا اور مسکینوں کے ساتھ میرا حشر رکھ۔ مجھے روز حشر حساب کے روز ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھائیں جو کہ مسکین ہوں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم مظلوموں کی فریاد سنتے اور انصاف کے ساتھ ان کا حق دلاتے۔ مظلوم جس پہ ظلم کیا گیا ہو، اگر وہ شکایت لے کر آتا تھا تو اس کا ازالہ کرتے تھے اور انصاف کرتے۔ انصاف ہے غیر جانبداری کے ساتھ، اب کسی ایک فریق کی حمایت نہیں کرتے تھے۔ جس کی غلطی ہوتی تھی اس کو سزا، اور جو مظلوم ہوتا تھا اس کو اس کا حق دلاتے تھے۔ کمزوروں پر رحم کھاتے، بے کسوں کا سہارا بنتے۔ بے کس ایسا شخص جس نے کسی کا کچھ ادا کرنا ہو، ٹھیک ہے۔ مقروضوں کا قرض ادا کرتے تھے۔ حکم تھا کہ جو مسلمان مر جائے اور اپنے ذمے قرض چھوڑ جائے، قرض جس پہ رقم چڑھی ہوئی ہو، تو مجھے اطلاع دو، میں اس کو ادا کر دوں گا۔ اور وہ جو ترکہ چھوڑ جائے، ترکہ جو مال و متاع دنیا کا ہے وہ چھوڑ جائے، وہ وارثوں کا حق ہے، وہ اس پہ میرا کوئی حق نہیں، وہ اہل عیال کو دینا چاہیے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیماروں کو تسلی دیتے، دلاسا دیتے، ان کی دل جوئی کرتے، ان کو دیکھنے جاتے۔ دوست، دشمن اور مومن وہ کافر کی اس میں کوئی قید نہ تھی۔ گناہگاروں کو معاف کر دیتے، دشمنوں کے حق میں دعائے خیر فرماتے، ہمسایوں کی خبر گیری فرماتے، حال احوال جانتے، ان کے ہاں تحفے بھیجتے، ان کا حق پورا کرنے کی تاکید فرماتے رہتے، نصیحت کرتے رہتے، تلقین کرتے، کسی کی حق تلفی نہیں کرو۔ ایک دن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مجمع تھا، ہجوم تھا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا، خدا کی قسم وہ مومن نہ ہوگا۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، کون یا رسول اللہ؟ فرمایا، جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے بچا ہوا نہ ہو۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑوسیوں کے گھر جا کر ان کے کام کراتے، پڑوسیوں کے سوا اور جو بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی کام کے لیے کہتا اس کو پورا فرماتے، بیوہ ہو یا مسکین یا کوئی اور ضرورت مند، سب ہی کی ضرورتوں کو آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پورا فرماتے اور دوسروں کے کام کرنے میں آر محسوس نہ فرماتے۔ شرمندگی، آر کا مطلب ہے شرمندگی نہ ہوتی انہیں، وہ بے جھجک ہو کے ضرورت مندوں کی مدد کرتے تھے۔ بچوں سے کیسا سلوک تھا؟ بچوں سے بڑی محبت فرماتے تھے، ان کو چومتے اور پیار کرتے تھے۔ فصل کا نیا میوہ سب سے کم عمر بچہ جو اس وقت موجود ہوتا اس کو دیتے، راستے میں بچے مل جاتے تو خود ان کو سلام فرماتے۔ اسلام سے پہلے عورتیں ہمیشہ ذلیل رہی ہیں، لیکن ہمارے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر بہت احسان فرمایا، ان کے حقوق مقرر فرمائے اور اپنے برتاؤ سے ظاہر فرمایا، برتاؤ سلوک سے، کہ یہ طبقہ حقیر نہیں ہے، کمتر نہیں ہے، بلکہ عزت اور ہمدردی کے لائق ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہر وقت مردوں کا مجمع رہتا تھا، ہجوم رہتا تھا۔ عورتیں دلیری اور بے تکلفی سے آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسائل پوچھتی، لیکن آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم برا نہ مانتے، ان کی خاطرداری کا خیال رکھتے تھے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری دنیا کے لیے رحمت بن کر آئے، اس لیے کسی کے ساتھ بھی زیادتی اور ناانصافی کو پسند نہ فرماتے تھے۔
یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ جو لوگ بے پرواہی برتتے تھے، ان کا خیال نہیں رکھتے تھے، ان کو وقت پہ چارہ نہیں دیتے تھے، وہ بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہ تھی، ان کو برداشت نہیں تھا کہ کسی جانور پہ بھی کوئی ظلم کیا جائے، اور ان بے زبانوں جو اپنا حال بیان نہیں کر سکتے خود سے، پر جو ظلم ہوتا آیا تھا، اس کو روک دیا۔ عزیز طلباء، آج کے لیکچر میں اتنا ہی۔ سبق کی باقی پڑھائی نئے لیکچر میں کریں گے۔ میرے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب کر دیں۔